کربلا کی فضاؤں میں اب تک ایک دکھیاری ماں کی صدا ہے. کربلا کی فضاؤں میں اب تک ایک دکھیاری ماں کی صدا ہے. کربلا تیرے اس ہو کے بن میں لال میرا کہیں کھو گیا ہے. کربلا کی فضاؤں میں اب تک ایک دکھیاری ماں کی صدا ہے. نہ قاسم نہ عباس و اکبر لوٹ کر تم بھی آئے نہ اصغر. ہو گئے حق پہ قربان سرور آئے جینے میں اب کیا مزہ ہے. کربلا کی فضاؤں میں اب تک ایک دکھیاری ماں کی صدا ہے. تو اگر روٹھ جائے گا جانی کیسے ہوگی بسر زندگانی. پاس کوئی نہیں ہے نشانی تیرا جھولا بھی اب جل چکا ہے. کربلا کی فضاؤں میں اب تک ایک دکھیاری ماں کی صدا ہے. مجھ سے پوچھے گی جس دم یہ صغرا کیوں دکھائی نہیں دیتا بھیا. کہہ سکوں گی میں کس طرح بیٹا تو بھی حق پر فدا ہو گیا ہے. کربلا کی فضاؤں میں اب تک ایک دکھیاری ماں کی صدا ہے. اس قدر یہ زمین تجھ کو بھائی یاد بھی تجھ کو ماں کی نہ آئی. دے رہا ہے جو داغ جدائی بول اصغر میری کیا خطا ہے. کربلا کی فضاؤں میں اب تک ایک دکھیاری ماں کی صدا ہے. ہو نہ دل ٹکڑے ٹکڑے کسی کا یوں مقدر نہ بگڑے کسی کا. اس طرح گھر نہ اجڑے کسی کا جیسے تاراج یہ گھر ہوا ہے. کربلا کی فضاؤں میں اب تک ایک دکھیاری ماں کی صدا ہے. بیڑیاں پہنے عابد کھڑے ہیں
سب رسن بستہ چھوٹے بڑے ہیں، یوں شہیدوں کے لاشیں پڑے ہیں، جیسے قرآن بکھرا پڑا ہے، کربلا کی فضاؤں میں اب تک ایک دکھیاری ماں کی صدا ہے، کربلا تیرے اس ہو کے بن میں لال میرا کہیں کھو گیا ہے۔ درود بر محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سورہ فاتحہ۔ درود بر محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دیار کوفہ میں جب آل مصطفیٰ آئی تو ایک خلق تماشے کو جا بجائی، رسول پاک کی توجہ بے ردائی، صدائے گریہ زہرا وہ مرتضی، صدائے گریہ زہرا وہ مرتضی، نیا ستم تھا کہ رونے کو جی ترستا تھا، نبی کی آل پہ پتھر کا منہ برستا تھا، نبی کی آل پہ پتھر کا میں برستا تھا، حرم نے پیشی دربار کی خبر جو سنی، بلا کے شمر لئی کو پکار بنت علی، سنا ہے ساس و کلسی نشیں وہاں ہے شکی، ہمیں رضا تو رہا دے کہ ہم ہیں آل نبی، ہمیں رضا تو رہا دے کہ ہم ہیں آل نبی، پکارا ہنس کے ستمگر یہ ہو نہیں سکتا، تمہیں نصیب ہو چادر یہ ہو نہیں سکتا، تمہیں نصیب ہو چادر یہ ہو نہیں سکتا، یہ سن کے اہل حرم دل پہ داغ کھا کے چلے، اسی طرح سے وہ ناچار سر جھکا کے چلے، ہجوم عام میں دکھ سے کے غم اٹھا کے چلے، لہیں کی بزم میں بالوں سے منہ چھپا کے چلے، لہیں کی بزم میں بالوں سے منہ چھپا کے در امیر پہ کیا کیا نہ شور و شر دیکھا، لکھا ہے وہاں سرے مسلم لہو میں تر دیکھا، لکھا ہے وہاں سرے مسلم لہو میں تر دیکھا، وہ فرق دیکھ کے بولی یہ زینب ناچار، میرے غریب برادر میں تیرے سر کے نثار، مگر حسین کے سر سے ہوئی جو آنکھیں چار، قریب آ کے تھما پر کہ سید ابرار، قریب آ کے تھما پر کہ سید ابرار، ندا یہ آئی کہ یا شاہ سلام علیک علی و فاطمہ کے مہا سلام علیک، علی و فاطمہ کے مہا سلام علیک، پس فنا بنافات میں گھرا مولا، کہ بام سے تن بے سر میرا گرا مولا، بندھا تھا پاؤں میں رسی کا ایک سرا مولا، تمام شہر میں لاشا کھینچا پھرا مولا،
تمام شہر میں لاشا کھچا پارا مولا خبر دغا کی امام غیور تک نہ گئی حضور کیا میری عرضی حضور تک نہ گئی حضور کیا میری عرضی حضور تک نہ گئی میں لکھ چکا تھا کہ یثرب کی سمت جائیں حضور خدا کے واسطے تشریف یہاں نہ لائے حضور سپاہی ظلم سے دھوکہ کہیں نہ کھائیں حضور دغا میں طاق ہے کوفی ادھر نہ آئے حضور دغا میں طاق ہے کوفی ادھر نہ آئے حضور لکھا تھا یہ بھی کہ بچے بلا میں پڑ گئے ہیں جو ساتھ آئے تھے دونوں یہاں بچھڑ گئے ہیں جو ساتھ آئے تھے دونوں یہاں بچھڑ گئے ہیں علی کے شیر دم یاس ڈھونڈ لیں ان کو سفر میں ثانی الیاس ڈھونڈ لیں ان کو کبھی تو دور کبھی تو دور کبھی پاس ڈھونڈ لیں ان کو ہر ایک دیار میں عباس ڈھونڈ لیں ان کو ہر ایک دیار میں عباس ڈھونڈ لیں ان کو بتائیے وہ میرے میں جبھی ملے کہ نہیں امام دین کو وہ بچے کہیں ملے کہ نہیں امام دین کو وہ بچے کہیں ملے کہ نہیں سرے حسین پکارا کہ ہائے اے بھائی عجب علم کے یہ کلمے سنائے اے بھائی بن زیاد نے کیا کہہ ڈھائے اے بھائی پیام آپ کے ہم تک نہ آئے اے بھائی پیام آپ کے ہم تک نہ آئے اے بھائی پہ تلاش بنوں میں نخستہ جہاں پہنچے خبر نہیں کہ وہ آپس زدہ کہاں پہنچے خبر نہیں کہ وہ آپس زدہ کہاں پہنچے غضب ہوا ابھی کم سن وہ لال آپ کے تھے ان آفتوں کے لیے خود سال آپ کے تھے حسین ماہ جبھی خوش جمال آپ کے تھے مگر وطن میں جدو نو نحال آپ کے تھے مگر وطن میں جدو نو نحال آپ کے تھے بنا کے بن بلا کے بن میں وہ مظلوم بھی شہید ہوئے ہمارے ساتھ وہ معصوم بھی شہید ہوئے ہمارے ساتھ وہ معصوم بھی شہید ہوئے دیار کوفہ میں جب آل مصطفیٰ درود بر محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد مومنین ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کے جتنے بھی محبان محمد و آل محمد ہیں اور اپنے مرحومین کو بھی شامل کر لیں اور مومنین جو مجالس کا سلسلہ یہاں پہ انشاءاللہ 2 مہینے 8 دن تک اسی طرح چلتا رہے گا ابھی جو 20 محرم تک مجالس ہیں اس سے مولانا لقمان حسین صاحب خطاب فرمائیں گے اور یہ مجالس انشاءاللہ ٹھیک 7:30 بجے شروع ہو جائیں گی اور شروع ہو رہی ہیں آج پہ درود بر محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين طه وياسين مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الهداة المهديين لا سيما على بقية الله في الأراضين اللهم عجل فرجا وسهل مخرجا واجعلنا من أعوانه وأنصاره والتابعين له واللعنة دائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. عزیزان گرامی، گفتگو کا یہ چوتھا پڑاؤ ہے ہمارا جو شروع ہونے جا رہا ہے آیت تطہیر کی تلاوت کے ساتھ شروع کرتے ہیں، کیونکہ موضوع ہمارا شہزادی ثانیہ زہرا کے خطبہ اور اس کے کچھ فقرات ہیں. یوں تو پورا خطبہ ہی ایک ایک لفظ اور ایک ایک حرف نہ صرف حقانیت کا اعلان ہے بلکہ عظمت اہل بیت کو بھی پیش کر رہا ہے اور ظالم کے چہرے سے نقاب اٹھا دے رہا ہے. وصوِ قیامت تک حسین ابن علی کی مظلومیت اور فتح دونوں کو شہزادی کے اس خطبے نے پیش کر دیا. اس آدمی خود شہزادی کی فضیلتیں یوں تو دنیا میں اظہر من الشمس ہے، تو جتنا کہا جائے اس بیوی کی فضیلت میں کم ہے، اور وہ کہا جاتا ہے علماء نے کتابیں لکھی، خطبہ نے اپنے خطابتوں تقریروں کے ذریعے سے اسے پہنچایا، اور ساتھ میں عزاداری کا جہاں بھی فرش بچھے گا وہاں ثانیہ زہرا کا نام پہلے آئے گا، کیونکہ یہ عزا اسی شہزادی کی دین. بے شک اہتمام اور اس کے لیے ذمہ حفاظت کا اللہ نے لیا ہے. فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. یہ اللہ نے جس ذکر کو کیا ہے وہ باقی رہے گا، لیکن اس ذکر کی بقا اور اس ذکر کے تمام عظمتوں کو اگر دنیا کے سامنے کسی نے پیش کیا ہے تو وہ جناب زینب کی ذات ہے، شہزادی کی ذات. اور شہزادی کا یہ خطبہ جیسا کہ ہم نے عرض کیا اور پہلے دن سے ہی اسے بیان کر رہے ہیں کہ جتنے اقتباسات اور جتنا اس میں سے ہو سکتا ہے اسے پیش کیا جا رہا ہے. یہ نہیں ہے کہ پورا کا پورا کرنا چاہیے تھا اور نہیں ہوا، وہ ایک الگ گفتگو ہے. جتنے اپنے وقت کے اندر ہو سکتا ہے اسے ہم پیش کر رہے ہیں. ساتھ میں ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم اس بیوی کا ذکر کر رہے ہیں کہ جس کی عظمتیں ایسی ہیں کہ امامت جس کی عظمت کی گواہ ہے. پیغمبر اکرم، مولائے کائنات، شہزادی کونین، دونوں برادران اور خود شہزادی کے بھتیجے چوتھے امام علیہ السلام کے وہ کلمات جو ہماری گفتگو میں آتے رہیں گے، جسے ہم جیسے بھی ہو اسے اپنے اعتبار سے پیش کریں گے انشاءاللہ والمستعان کبھی تقریروں کے دوران. تو آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک ایسی ذات اور ایک ایسی شخصیت جس نے امامت کی حفاظت بھی کی ہے، دین کی بھی حفاظت کی ہے، جس نے ایک طرف شہزادی کونین کی نیابت بھی کی ہے تو دوسری طرف عزم و حوصلہ سید الشہداء کو دنیا کے سامنے پیش کیا. آپ نے کل یہ سماعت فرمایا تھا کہ جہاں بھی انسان گفتگو کرتا ہے وہ گفتگو اس کی شخصیت کو پیش کرتی ہے، اور ساتھ میں ماحول کے اعتبار سے جیسی گفتگو کی جاتی ہے وہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. اور پھر ایسے ماحول میں کہ جہاں پر اتنے کرسی نشینوں کا مجمع ہے، دشمن کا دربار ہے، طاقت اس کی ہے، پھر
ایسے ہی نہیں ہے بلکہ قیدی بنا کے لائے گئے، اور پھر ساتھ میں شہداء کے سر بھی ہیں، جسے تشت طلا میں حسین ابن علی کے سر کو اس ظالم نے رکھا اور گستاخی کی ہے۔ تو ویسے موقع کے اوپر شہزادی کا کھڑے ہو کر یہ خطبہ دینا ایک معجزہ ہے، ایک ایسا معجزہ ہے کہ دنیا کی عقلیں حیران ہیں، فلاسفہ سے لے کر ادبا تک اور فصحاء سے لے کر بلغاء تک، علماء سے لے کر بڑے سے بڑے عارفین تک اس بات کو آج تک درک نہیں کر سکے کہ ایسا حوصلہ کہاں سے آیا ہے، ایسا حوصلہ اور ہمت کہاں سے آئی ہے۔ تو اس کا جواب یہی ہے، یہ حوصلہ ایک عام انسان کا حوصلہ نہیں ہے، یہ علی کی شیر دل بیٹی کا حوصلہ ہے۔ صلوات پڑھے محمد علیہ۔ اس کی وجہ یہ ہے خطبہ شقشقیہ کے مولا کائنات کا یہ فقرہ موجود ہے جو آج بھی ہے۔ وہ خطبہ بھی کہتا معرکۃ الآرا خطبہ ہے، جس میں آپ سماعت کر سکتے ہیں۔ نہج البلاغہ آج بھی گواہی دے رہا ہے اس خطبے کی، کس طرح سے حضرت نے دنیا کے سامنے حالات بھی پیش کیے ہیں، اپنی منزل بھی بیان کی ہے، اور ساتھ میں دنیا کی پستی کو بھی دکھا دیا ہے۔ غور کریں، ابتدا سے لے کر انتہا تک اس کی خود ایک اپنی پوری گفتگو ہے کہ جہاں پر ان محلی محل القطب من الرعا، یہ کہہ کر آپ نے سب سے پہلے یہ واضح کر دیا خلافت کے لیے اور اس اسلام کے لیے، اس دین کے لیے علی کی مثال ویسے ہی ہے جیسے چکی کو چلانے کے لیے اس کی نکیل ہوتی ہے، اس کے بغیر چکی چل نہیں سکتی ہے، اور علی کے بغیر نہ یہ خلافت چل سکتی ہے نہ یہ اسلام چل سکتا ہے۔ یہ مولا کائنات کا ارشاد ہے۔ اس کے بعد وہ فقرہ جو تاریخی فقرہ جسے ہم 12 مجلسوں میں ہر ایک سے سنتے اور سنتے رہیں گے، جس پر ہمارا اعتقاد بھی اور جو سب سے زیادہ حقانیت کو پیش کر رہا ہے، وَلَا يَرْقَى إِلَيَّ الطَّيْرُ يَنْحَدِرُ عَنِّ السَّيْلِ، یہ جملہ صبح قیامت تک کوئی نہیں کہہ سکتا ہے سوائے صاحب سلونی کے، سوا صاحب سلونی کے کوئی نہیں کہہ سکتا ہے۔ قرآن نے جس کے لیے اعلان کیا ومن عنده علم الکتاب، یہ وہ ہے جس کے پاس علم کتاب ہے۔ پیغمبر نے جسے کہا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، اور خود میرے مولا کا یہ اعلان سلونی قبل ان تفقدونی، کی جو چاہے مجھ سے پوچھ لو قبل اس کے کہ تم مجھے کھو ڈالو، کھو دو، مجھ سے جو چاہے پوچھ لو۔ وہ ذات یہ کہہ رہی کہ ینحدر عن السیل ولا یرقى الی الطیر، حکمت اور علم کے چشمے مجھ سے بہتے ہیں۔ ذرا غور کریں آپ، حالانکہ اس کی شرحیں ہیں، وقت نہیں کہ اسے پیش کیا جائے۔ ینحدر عن السیل، حکمت کے چشمے مجھ سے بہتے ہیں، حکمت کے چلو لینے کا دعویٰ کرنے والے اور ہیں، حکمت کا چشمہ بہانے والا اور ہے۔ صلوات پڑھے محمد علیہ وسلم۔ ولا یرقى الی الطیر، کسی کا طائر فکر یعنی کتنی بلند پرواز کر دے فکر، علی کے قدموں تک نہیں جا سکتی، علی کے قدموں تک نہیں جا سکتی ہے۔ تو یہ باپ ہے، اس کی بیٹی ہے، اس کی بیٹی ہے، کہ جہاں آپ سماعت کریں گے آگے انشاءاللہ ہماری تقریروں میں آئے گا کہ جو امام نے گواہی دی ہے عظمت شہزادی کی، امام حجت خدا ہے، امام ولی خدا ہے، امام نائب رسول ہے، اور سارے زمانے کا اختیار اس کے پاس ہے۔ وہ اگر یہ جملہ کہہ دے اپنی پھوپھی کے لیے تو یہ ہمیشہ کے لیے شہزادی کی عظمتوں پر گواہ ہے۔ اور اس سے قبل آپ خود دیکھیں، یہ حوصلہ کسی عام انسان کے بس کی بات نہیں ہے، یہ زہرا کی بیٹی ہے، یہ علی کی بیٹی ہے، جس نے خطبہ دیا تو دنیا حیران ہے کہ یہ کون بول رہا ہے، علی بول رہے ہیں۔ ذرا غور کریں آپ، خطابت یہ پورا ایک عنوان ہے جسے ہم خود مدرسے میں اور طلباء کے سامنے پڑھایا جاتا ہے۔ جب صنعتیں پڑھائی جاتی ہیں علم منطق میں، تو صنعتوں میں صنعت برہان ایک ہوتی ہے، صنعت جدل ایک ہوتی ہے، صنعت خطابت ایک ہوتی ہے، صنعت شعر ایک ہوتی ہے، اس کے بعد صنعت مغالطہ ہوتی ہے۔ ہر صنعت کے اپنے اصول ہیں۔ یہ علم کے ایسے پائے ہیں جس پر عقلاء عالم کا اجماع ہے، تمام کے تمام عقلاء، چاہے وہ فلاسفہ ہو، حکما ہو، اس بات پر متفق ہے کہ عقل انسانی کا معیار جب بلند ہوتا ہے تو یہ کمالات اس میں پیدا ہوتے ہیں، یہ سارے کمالات اس میں پیدا ہوتے ہیں۔ اور جب آپ خطابت کو دیکھیں گے
بھائی خطابت عام طور پہ کی جاتی ہے کسی مضمون کو لوگوں کے سامنے اس طرح سے پیش کیا جائے کہ لوگ مطمئن ہو جائیں، لوگ مطمئن ہو جائیں. اور یہ ظاہر ہے اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہدیہ ہے. اللہ ہر ایک کو عنایت نہیں کر، جسے دے دیا وہ اللہ کی طرف سے ہدیہ ہے. لیکن یہاں صرف زور خطابت نہیں ہے، یہاں صرف یہ نہیں ہے کہ ایک آ کر کوئی کھڑا ہو گیا اور زور خطابت کرا. خطابت اپنوں کے مجموعے میں ہے تاکہ انہیں مطمئن کیا جائے. لیکن یہاں خطبہ شہزادی کا اپنوں کے درمیان نہیں ہے، دشمن کے دربار میں ہے، دشمن کے دربار میں ہے. اور پھر اس عالم میں کی قیدی بنا کے لائے گئے ہیں اور تخت پہ بیٹھا ہوا اس طرح سے اپنے کفر الحاد کا اظہار کر رہا ہے اور سارے کے سارے خاموش بیٹھے ہیں. دربار میں غیر ممالک کے سفیر بھی ہیں، دربار میں اس کے بکے ہوئے ضمیر فروش اور قلم سے لکھنے والے مؤرخین بھی ہیں، دربار میں لشکر کے سردار بھی ہیں، تماشا دیکھنے والے بھی ہیں، غلاموں کنیزوں کا بھی ایک جھرمٹ ہے. ویسے عالم میں کھڑے ہو کر شہزادی نے جو خطبہ انشاء فرمایا، یہ علی کی بیٹی کا حوصلہ ہے جس نے ساری کائنات کے سامنے بتا دیا یزید ذلیل ہے، حسین عزیز ہے. صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. حتیٰ کہ آپ دیکھیں قرآن مجید نے جہاں پر یہ دعویٰ کیا اور یہ تعلیم دی ہے حتیٰ کہ حق کی طرف بلانے کہ بھئی کسی کو حق کی طرف بلایا جائے تو اس کے سلیقے کو سکھایا گیا. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. کہ دیکھو اللہ کی طرف بلاؤ، حکمت سے بلاؤ، موعظہ حسنہ سے بلاؤ، جادلہم باللتی ہی احسن، بہترین جدال کے ذریعے سے، بہترین بحث و مناظرے کے ذریعے سے، بہترین بحث و مناظرے. انسانی فکر کے تینوں طبقات کو پیش کیا گیا، حکمت کو بھی پیش کیا گیا، موعظہ حسنہ کو بھی پیش کیا گیا، اور جدال بنحو احسن یعنی بحث ایسی ہونی چاہیے کہ جہاں پر دلیلوں کو پیش کیا جائے اور طرف کو قانع کر دیا جائے تاکہ وہ مغلوب ہونے کے بعد حقانیت کا اعلان کر دے، حق کی قبولیت کا اعلان کر دے. یہاں پر تمام کے تمام انداز شہزادی پیش کر رہی ہیں تاکہ دنیا اسے دیکھے تو صحیح، آخر اس حقانیت کو پہچانے تو صحیح. عام حالات میں بولنا آسان ہے، عام حالات میں بولنا آسان ہے، لیکن جس دل پہ اتنے داغ ہوں وہ اس طرح کا کلام کرے یہ معجزہ ہے. غور فرمایا، جس دل پہ اتنے داغ ہوں یہ معجزہ ہے. پھر نہ صرف یہ کہ داغ دیکھے ہیں بلکہ حفاظت کی ذمہ داری سارے گھر کی ہے، جتنے اس وقت ہیں وہ سب شہزادی کی حفاظت میں ہے. اور یہاں تک کہ امام وقت بھی ہے تو شہزادی اسے دیکھ رہی ہے، امام وقت بھی ہے شہزادی اسے دیکھ رہی ہے. اس طرح سے جب یہ ساری فکروں کو قرآن پیش کر رہا ہے، دیکھو بھائی حکمت سے بلاؤ تو حکمت سے کنہیں بلایا جاتا ہے؟ جو علم و فن سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے بعد دلیلیں کام آتی ہیں. موعظہ حسنہ سے بلاؤ یعنی عام لوگ ہیں تو ان کا معاملہ ایسے ہوتا ہے ان کے دل کو جو بات اچھی لگ جائے وہ قبول کر لیتے ہیں، لہذا انہیں موعظہ حسنہ سے بلاؤ. ہر ایک کی اپنی تفصیل ہے اسے چھوڑتے ہوئے آپ غور کریں، انہیں موعظہ حسنہ سے بلاؤ. وجادلہم باللتی ہی احسن. کچھ ایسے ہیں جو ضدی ہیں، ماننے کو تیار ہی نہیں ہے. اب ان کے سامنے جدال یعنی مناظرہ بھی ہو تو ایسا مناظرہ ہونا چاہیے کہ وہ مغلوب ہو کر حق کو قبول کر لیں. یہاں پر آپ دیکھیں کس طرح سے شہزادی نے اپنے اس خطبے کو پیش کیا ہے، کس طرح سے اپنے اس خطبے کو پیش کیا ہے. اگر علماء مل کے شرح کریں آج تک شرح ہو رہی ہے، آج تک تفسیریں لکھی جا رہی ہیں اس خطبے کی. موعظہ حسنہ ہے تو کوئی بھی درد رکھنے والا دل کبھی بھی اس کا انکار نہیں کر سکتا ہے کہ جس حقیقت کو شہزادی نے پیش کیا ہے کہ اگر اس نے انکار کیا انسانیت سے خارج ہو جائے گا، وہ انسانیت سے خارج ہو جائے گا. اور رہی بات بحث کی، جدال کی، مناظرے کی، تو شہزادی نے جو دلیلیں دی ہیں ذرا کوئی دلیل ایسی لے کر آئے، کوئی اس دلیل کو لے کر آئے، اس دلیل کو پھر اس حوصلے کے ساتھ کہ جہاں پر جنہیں قرآن نے صبر کرنے والا کہا، صبر کرنے والا جنہیں کہا، ان صابرین کا بہترین درجے پر جناب زینب فائز ہیں. ان صبر کرنے والوں
کے بہترین درجے میں ائمہ کے ساتھ شہزادی کھڑی ہے، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو یہاں صبر ان معنوں میں نہیں ہے کہ شہزادی نے برداشت کیا اور خاموش ہو گئی۔ معمولاً آپ دیکھیں یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی صبر کرو، یعنی صبر کرو، خاموش ہو جاؤ، بیٹھ جاؤ، ہرگز نہیں۔ صبر کے یہ معنی نہیں ہے، صبر کے یہ معنی نہیں ہے کہ انسان کسی چیز کو سنے اور خاموش بیٹھ جائے، نہیں، خاموش بیٹھ جانا بزدلی کی علامت ہے، خاموش بیٹھ جانا بزدلی کی علامت ہے۔ حق کے لیے کھڑے ہو جانا یہ بہادری کی علامت ہے، حق کے لیے قیام کرنا یہ بہادری کی علامت ہے۔ صبر کے جو معنی کیے گئے ہیں علماء اخلاق نے، اور جہاں علماء نے جو صبر کے معنی کیے گئے، جیسی حالت ہوگی صبر کا ویسا معنی کیا جائے گا، توجہ ہے، جیسی حالت ہوگی ویسے صبر کا معنی کیا جائے گا۔ شکم اور شرمگاہ کے معاملے میں صبر ہے تو اسے عفت کا نام دیا جاتا ہے، یعنی پاکیزگی کا نام دیا جاتا ہے۔ انسان کے غیظ و غضب کے روکنے اور برداشت کرنے کے مقابلے میں ہے تو اسے حلم کا نام دیا جاتا ہے۔ میدان میں ٹکے رہے تو اسے کہتے ہیں یہ سب سے بہترین صبر کرنے والا ہے، اس لیے کہ یہ شجاعت ہے، یہ شجاعت ہے۔ انسانی زندگی کے اتار چڑھاؤ اور نشیب و فراز میں صبر نے جو اہمیت دکھائی ہے، مصیبتوں پہ صبر ہے، نعمتوں کے مقابلے میں شکر ہے، اور قضاء الہی کے مقابلے میں رضا کا دینا ہے، اور یہ سب جموں کو شہزادی نے پیش کر دیا۔ مصائب کو برداشت کیا، صابرہ کہلا رہی ہے، اور مصائب پہ شکر کا اظہار کیا، شاکرہ کہلا رہی ہے، اور قضاء الہی پر راضی پر رضا کہہ کر راضیتم مرضیہ کی نائب کہلا رہی ہے۔ صلوات پڑھے محمد علیہ وسلم۔ بار دیگر ایک اور صلوات ارشاد فرمائیں۔ آپ نے سماعت فرمایا تھا وہ فقرات کی جہاں پر مقتل نے تاریخ نے لکھا قامت، جس وقت شہزادی کھڑی ہوئی ہے اظہاراً لکمالات المحمدیہ، یہ کل جملہ ہم نے عرض کر دیا، یعنی شہزادی کا اٹھ کے کھڑے ہونا پیغمبر کے کمالات کا اظہار ہے۔ ذرا بتائیے، پیغمبر جس کی اتنی عظمتیں بیان کی گئیں کہ اول مخلوق اشرف انبیاء والمرسلین، اس کے لیے اگر شہزادی کھڑی ہوتی ہے تو ان کمالات کا اظہار شہزادی کی زبان سے ہو رہا ہے۔ یعنی میدان کربلا میں جیسے ذوالفقار چل رہی تھی ویسے ہی دربار میں زینب کی زبان چل رہی تھی۔ صلوات پڑھے محمد علی محمد۔ تاریخ کا ایک منظر آپ کے سامنے پیش، تفصیل سے نہیں، مختصری سے ہی، وہ صاحب کے لیے مقرر نہ ہو۔ تاریخ کا ایک منظر ہے، آپ دیکھیں جناب ابو طالب کی ذات، ہم سب اس سے واقف ہیں، جناب ابو طالب کی ذات، حتیٰ کہ غیروں نے اس کا اظہار کیا، لولا ابو طالب بنو، اگر ابو طالب اور ابو طالب کی اولاد نہ ہوتی اسلام ہی نہ ہوتا، اسلام ہی نہیں ہوتا۔ تو کمالات کو دیکھیں آپ، مخلائے کائنات و پیغمبر کو دیکھا، جناب جعفر سے کہا جاؤ، جناب جعفر تیار، جناب تیار کہہ کے پکار، جاؤ اور جانے کے بعد اپنے بھائی کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ ایک منظر یہ مکہ کا، اور جب ہجرت کر کے حبشہ کی طرف گئے ہیں تو جناب جعفر سردار تھے، جناب جعفر تیار سردار تھے، اور وہاں پر جناب جعفر تیار نے نجاشی کے سامنے جب آیتیں پڑھی تو نجاشی کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ یہ پورا واقعہ ہے، اسے پورا واقعہ نہیں پڑھو، ایک ایک رمز اس میں فضیلتوں کے ہیں، اسے نہیں چھیڑنا ہے، کافی وقت ہو جائے گا اس میں۔ جب جناب جعفر تیار نے آیتیں پڑھی ہیں تو اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، کیونکہ اس کا ضمیر زندہ تھا، اس نے باطن میں پیغمبر کی عظمت کا اقرار کر لیا، باطن میں پیغمبر کی عظمت کا اقرار کر لیا۔ اور جناب جعفر ایک عرصے کے بعد جب مدینے تشریف لے کر آئے ہیں، پیغمبر نے اٹھ کر آگے بڑھ کر ان کا استقبال کیا، اور وہ کس دن آئے تھے؟ جس دن مولا کائنات نے فتح خیبر یعنی جنگ خیبر کو فتح کیا تھا، جنگ خیبر کو فتح کیا تھا۔ ایک طرف مولا کائنات ہیں تو دوسری طرف جناب جعفر تیار ہیں، پیغمبر کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو ہیں،
پیغمبر کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو ہے، اس لیے کہ جعفر اتنے برسوں کے بعد آئے ہیں، لہذا پیغمبر نے آگے بڑھ کے انہیں گلے سے لگایا اور یہاں پر اس عظمت کا اظہار کیا کہ آج اللہ نے مجھے دوہری خوشی عنایت کی ہے۔ ایک طرف علی نے خیبر کو فتح کیا ہے تو دوسری طرف جعفر وہاں سے فتح کر کے آ رہے ہیں۔ کیسے علی نے تلوار کے ذریعے سے جہاد کیا ہے اور جعفر نے وہاں اسلام کو پھیلایا ہے۔ آج اسی چیز کو دربار میں جناب زینب بتا رہی ہے کہ علی کی بیٹی ہوں اور جعفر کی بھتیجی ہوں۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد۔ یہ منزل ہے کہ جسے شہزادی نے پیش کیا، یہ کہہ کر کل پہلا فقرہ آپ نے سماعت فرمایا تھا، الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ علی جدی، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو عالمین کا پالنے والا ہے، اور درود جس پر پڑھا جاتا ہے وہ میرا جد ہے، وہ میرا جد ہے۔ ساری دنیا کے سامنے یہ پیغام دے دیا، توحید ہم سے ہے، نبوت ہم سے ہے۔ اس کے بعد شہزادی نے آیت پڑھی، شہزادی نے کچھ آیتیں پڑھی ہیں اس خطبے میں، جیسے بھی ہماری آیتیں درمیان میں آتی جائیں آپ کے سامنے پیش کرتے جائیں گے انشاءاللہ المستعان۔ غور کریں، شہزادی نے آیت پڑھی، صدق اللہ سبحانہ کذالک یقول، یہ جملہ کہہ کر آپ نے آیت کی تلاوت کی ہے۔ آپ نے اہل بیت کسی آیت کو جب پیش کر رہے ہیں تو یہ یاد رکھیے گا، جان قرآن قرآن کو پیش کر رہا ہے، جان قرآن قرآن کو پیش کر رہا ہے۔ بارہا اپنی مجلسوں میں جملہ ہر جگہ ہم عرض کرتے ہیں عزیزان محترم، اگر لفظوں میں ہے تو قرآن صامت ہے، چلتے ہوئے آئے تو قرآن ناطق ہے۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد۔ یہ قرآن ناطق کے وارث ہے، یہ قرآن ناطق کے وارث ہے۔ شہزادی نے بلا فصل یہ کہا، صدق اللہ سبحانہ کذالک، اللہ نے سچ کہا، اور اس کا قول کتنا سچا ہے، کذالک کہہ کر، ایسے ہی اللہ کا قول سچ ہوتا ہے۔ حالانکہ شہزادی چاہتی تو یہ کہہ سکتی تھی قال اللہ سبحانہ، اللہ کا یہ ارشاد ہے، لیکن شہزادی نے ایسے نہیں کہا کہ اللہ کا یہ ارشاد ہے، بلکہ یہ کہا اللہ کا قول کتنا سچا ہے۔ یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ ثبوت ساری کائنات کے سامنے شہزادی دے رہی ہے، حق کہاں ہے باطل کہاں ہے۔ غور کریں عزیزان محترم، صدق اللہ سبحانہ کذالک یقول، اللہ کا قول کتنا سچا ہے، ذرا دنیا غور تو کرے۔ اس کے بعد آپ نے سورہ روم کی آیت کی تلاوت کی، 10ویں آیت سورہ روم کی، ثم کان عاقبۃ الذین اطاعوا السوء ان کذبوا بآیات اللہ وکانوا بها یستہزئون۔ یہ آیت سورہ روم کی آیت ہے کہ دیکھو ان لوگوں کا حشر، ان لوگوں کا حشر دیکھو جو اساء السوء، اسوأ السوء، اسوأ کہتے ہیں بدترین حرکت کرنے والے کو، زشترین انسان کو، دنیا کے سب سے کثیف ترین انسان کو، کیونکہ اس کے مقابلے میں احسن الحسنہ قرآن کی ایک لفظ ہے، اچھے سے اچھا عمل کرنے والا، اور یہ اسوأ السوء، بد سے بد سلوک کرنے والے، کہتے ہیں ان کا انجام تو ذرا دیکھو۔ دیکھیں دربار اس کا ہے، دربار اس کا ہے، اور شہزادی نے انجام کی پیشن گوئی پہلے کر دی، انجام کی پیشن گوئی پہلے کر دی۔ ذرا غور کیجئے گا، موت سے ڈر کے زبانوں پہ تالے جن کے پڑ جاتے ہیں وہ اور ہیں، موت سے جو کھیلتے ہیں وہ اولاد علی ہے۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد کی بارگاہ۔ غور کریں آپ، ساتھ پورا اساء السوء، یہ تو بدترین عمل کرنے والے ہیں کون؟ ان کذبوا بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں کا انہوں نے انکار کیا ہے، اللہ کی نشانیوں کا انہوں نے انکار کیا ہے، وکانوا بہا یستہزئون، اور یہ تو اللہ کی نشانیوں کا مذاق اڑانے والے ہیں۔ خدا کی قسم یہ حوصلہ تو دیکھیے آپ، یہ حوصلہ تو دیکھیے، یہ آیت ان آیتوں کے سلسلے میں ہے سورہ روم میں کہ جہاں گزشتہ امتوں کی بغاوت پر اور سرکشی پر اللہ نے عذاب کا ذکر کیا ہے۔ غور کریں آپ، ذرا غور کریں آپ اس آیت کے قراءت اور اس کی تلاوت اور استشہاد پر جو شہزادی نے استدلال کیا ہے، یعنی یہ ان لوگوں جیسا ہے جو قوم عاد و سمود کی طرح تھے،
یہ ان لوگوں جیسا ہے جنہوں نے انبیاء کا قتل کیا، یہ ان لوگوں جیسا ہے جنہوں نے اللہ کی نشانیوں کو جھٹلایا، یہ ان لوگوں میں سے ہے جنہوں نے اللہ کی نشانیوں کا مذاق اڑایا۔ سارا دربار گنگ ہو کے رہ گیا، سارے دربار پر ایسے سناٹا چھا گیا جیسے کہ پرندے سروں پر بیٹھ گئے ہوں، بلکہ یوں کہا جائے شہزادی کی زران نہیں بلکہ ایک بجلی تھی جو گر رہی تھی جس سے دل شق ہو جا رہے تھے، سورہ روم کی آیت جہاں پر ہے اس آیت کا ایک اور حصہ جو پہلے کی آیت سے مربوط ہے کہ جہاں پر اللہ کا یہ ارشاد اولم یسیرو فی الارض، کیا یہ زمین پہ پھر کے نہیں دیکھ رہے ہیں، کیا یہ زمین پہ نہیں پھر رہے ہیں، کیفا کس طرح سے اللہ نے ان کا حشر کیا، کن کا، جو تم سے پہلے تھے، جو تم سے پہلے رہنے والے، اشد منہم قوہ، جو تم سے زیادہ طاقتور تھے، تم سے زیادہ قوت والے تھے، تم سے زیادہ سن والے تھے، آثار الارض، اور زمین پر انہوں نے کیسی کیسی کھیتیاں بنائی، زمین پر کیسی کیسی عمارتیں بنائی ہیں، جاءتہم رسلہم، انبیاء آتے رہے اور وہ جھٹلاتے رہے، انبیاء آتے رہے اور انہوں نے جھٹلایا ان انبیاء کو، فما کان اللہ لیظلمہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون، اللہ نے انہیں عذاب دے دیا تو اللہ ظالم نہیں ہے، وہ ظالم تھے۔ غور کیجئے گا، یعنی شہزادی نے جس انگیزے کو پیش کیا اس آیت کریمہ کو پڑھ کر، اس کے پہلے کی آیت سے مربوط کریں آپ اور شہزادی کے اس فلسفے کو پہچانے جو شہزادی نے دنیا کے سامنے پیش کر دیا، یہ تخت پہ بیٹھنے والا مسلمان کہلانے کے لائق نہیں ہے، یہ تو فاسق ہے، یہ ملحد ہے، یہ مرتد ہے، یہ حق سے دور ہے، یہ باطل کا علم، باطل کا جھنڈا لے کے کھڑا ہوا ہے۔ حق ہمارے پاس ہے، اسلام ہمارے پاس ہے، دین ہمارے پاس ہے، شریعت ہمارے پاس ہے، تبرکات نبوت ہمارے پاس ہے، نبوت و رسالت ہمارے پاس ہے، امامت و خلافت کے حقدار ہم ہیں۔ صلوات پڑھے محمد رسول اللہ۔ پہلے ہی مرحلے پر شہزادی نے اللہ کا یہ کلام یہ کہتے ہوئے پیش کر دیا، صدق اللہ سبحانہ، اللہ کے قول کی صداقت کو تو دیکھو دنیا والو، اللہ کے قول کی صداقت کو یہ کہہ کر آپ نے ڈرایا نہیں بلکہ اس کے چہرے سے نقاب الٹ دی ہے، خبردار کل کو تم یہ نہ کہنا کہ یہ حکومت خلافت تھی، آج بھی دنیا میں اس کے کیسے کیسے ماننے والے نکل گئے ہیں۔ ان کے سامنے شہزادی کا یہ خطبہ بتلا رہا ہے یہ فاسق اور دین سے خارج ہے، یہ ایسا فاسق و مرتد و ملحد ہے جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، جس نے نہ صرف یہ حرکت کی ہے کہ اس نے اہل بیت رسول کو شہید کیا بلکہ انہیں قیدی بنا کر شہر بشہر پھرایا۔ اس کے بعد کے جو شہزادی کے فقرات ہیں اس کے بعد کا ازننت یا یزید، زنہ کے معنی ہوتا ہے گمان کرنا، گمان کرنا، ذرا غور کریں آپ، وہ تو قیدی بنا کر لے کر آئے تھا لشکر اس کا، دیار با دیار پھرا کر لے کے آیا تھا، لیکن شہزادی کے اس معجزہ کلام نے حقیقتوں کو کیسے واضح کر دیا، ذرا غور کریں، ازننت یا یزید، یزید تو یہ گمان کر رہا ہے، ہین عقصت علینا اختار الارض وزیقت آفاق السماء، ذرا غور کیجئے آپ اس لفظ کے اوپر جو شہزادی نے بیان کیا ہے، تو یہ گمان کر رہا ہے، تجھے یہ گمان ہو گیا ہے، اپنے آپ کو تو دھوکہ دے رہا ہے، یہ سوچ رہا ہے کہ زمین اور آسمان کو تو نے ہم پر تنگ کر دیا، اس لفظ کا ظاہری ترجمہ تو یہی ہے کہ زمین اور آسمان کو تو نے ہم پر تنگ کر دیا۔ آخر یہ لفظ کیوں استعمال کیا شہزادی نے؟ عزیزان گرامی، روزانہ ہم سب حدیث شریف کسا کی تلاوت کرتے ہیں، اسے سنتے ہیں، اس میں اللہ کا یہ قول سنتے ہیں، ولا قمر منیرا ولا شمس مضیہ ولا سماء مبنیہ ولا ارض مدیہ، نہ زمین ہوتی نہ آسمان ہوتا، نہ یہ چاند سورج ہوتے نہ یہ ستارے ہوتے، نہ یہ نعمتیں ہوتی نہ یہ ساری انجمن سجتی، اگر یہ پانچ نہ ہوتے، اگر یہ پانچ نہ ہوتے، شہزادی کے اس جملے نے واضح کر دیا، خبردار تو قیدی بنا کے یہ سمجھ رہا ہے زمین و آسمان تنگ ہو گئے تو تیری نگاہ تنگ ہے، تو چھوٹا ہے،
عظمت اہل بیت بلند ہے. تو یہ سمجھ رہا تھا کہ دیار بدیار ہمیں پھرائے گا تو ہمارا مقام گر جائے گا, ہمارا مقام ختم ہو جائے گا. ہرگز نہیں. جتنا تو پھراتا گیا حسین کی مظلومیت سامنے آتی گئی. صلوات پڑھے محمد علی محمد. ذرا اس حوصلے کو, ابھی آگے کے فقرات آپ سنیں گے تو انگشت و دنداں رہ جائیں گے کہ کیسے شہزادی کا یہ معجز نما حوصلہ ہے جو دنیا آج بھی دیکھ کے حیران رہ رہی ہے. تو یہ سمجھ رہا ہے زمین و آسمان ہم پہ تنگ کر دیا اور تیری حکومت بڑی ہو گئی ہے؟ ہرگز نہیں, ہرگز نہیں. نہ تیری حکومت بڑی ہے نہ یہ تیرا اقتدار بڑا ہے. تو یہ خوش ہو رہا ہے؟ ہرگز. تجھے خوش ہونے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے. فشمخت بانفک, نتیجہ یہ ہو گیا کہ تو نے غرور سے اکڑنا شروع کر دیا. ذرا دیکھیے جملات کو. تو نے غرور سے اکڑنا شروع کر دیا. تضرب اصدریک فرحا, اور اپنے کاندھے تو نے اچکا لیے خوشی سے, جیسے کوئی اچھل جاتا ہے اور خوشی سے پھول جاتا ہے. تو یہ سمجھ رہا ہے کہ تو اس طرح سے ہمارے ساتھ کرے گا اور تجھے خوشیاں مل جائیں گی؟ ہرگز نہیں. فمہلا مہلا, فمہلا مہلا لا تتعش جہلا, ذرا رک, ٹھہر جا, آہستہ سے کم عقل اپنی جہالت کو تو دیکھ. یہ ظاہری ترجمہ ہے ان الفاظ کا, ذرا غور کیجئے گا. کہاں شہزادی جو قیدی بنا کے لائی گئی ہے, کیسا ماحول ہے. شہزادی جو قید میں کر کے لائی گئی ہے, اہل حرم سارے کھڑے ہیں, ایک رسن میں 12 گلے بندے ہیں. اسے یاد, ایک رسن میں 12 گلے بندے ہیں. شہداء کے سر ہیں, میرا امام زنجیروں میں ہے. اور ایسے عالم میں شہزادی یہ کہہ رہی فمہلا مہلا, رک جا, ٹھہر جا, ابھی ٹھہر جا, ابھی رک جا. لا تتجہلا, اپنی کم عقلی پر اتنا نہ اترا, اپنی جہالت کو تو دیکھ. اللہ اکبر. کیا یہ شہزادی کا حوصلہ ہے اور کیا شہزادی کی ہمت ہے, اور یہ کیسا کلام ہے. کوئی کہہ سکتا ہے؟ معمولی سے حکومت کے کارندے کو کوئی دیکھتا ہے تو اس کے ہوش اڑ جاتے ہیں. یہاں تو تخت پر پورے اختیار کے ساتھ وہ ملعون بیٹھا ہوا ہے, اس کے باوجود بھی قدرت کی طرف سے کیسا مجبور ہے کہ علی کی بیٹی بول رہی ہے, علی کی بیٹی بول رہی ہے. اور شہزادی نے ان آیتوں کی تفسیر بتلا دی عملی طور پر. آج بھی دنیا اسے پڑھے, آج بھی دنیا اسے پڑھ رہی. شہزادی نے کہا یہ کم عقل ہے, اپنی جہالت کو تو دیکھ. اس کے بعد کہا قال اللہ, اللہ کا تو یہی ارشاد ہے, اللہ کا تو یہی ارشاد ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرًا لِأَنفُسِهِمْ. وہ لوگ یہ گمان کرتے ہیں, آل عمران کی آیت ہے, وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا. ذرا غور کیجئے گا, پہلے جن کا انجام برا ہوا تھا اس کا مثال دے کر کہا کہ یہ بھی عاد و سمود کی طرح باغی ہے. اب یہ کہا کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا وہ یہ نہ سمجھیں کہ اگر انہیں وقت مل گیا ہے تو ان کی کوئی اچھائی کی وجہ سے ملا ہے. نہیں, انما نملی لہم لیزدادوا اثما ولہم عذاب مہین. اللہ نے مہلت دی ہے کافروں کو تاکہ وہ گناہ پہ گناہ کرتے جائیں اور اللہ عذاب پہ عذاب بڑھاتا جائے. صلوات پڑھے محمد علی محمد. اور پھر صرف یہی نہیں, آیت کا لفظ دیکھیں آپ جو شہزادی نے تلاوت کی ہے, وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ, ان کے لیے عذاب ہے جو ذلیل کرنے والا. یہ خاص نقطہ ہے. ہر آیت کے اختتام پر جو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں وہ کئی موقعوں پر اس آیت کا حاصل ہوتا ہے, اس آیت کا حاصل ہوتا ہے. وہاں پر آپ نے صرف یہ نہیں کہا کہ ان کے لیے عذاب ہے, جن کو مہلت دی گئی ہے ان کے لیے عذاب ہے, بلکہ یہ کہا ذلیل کرنے والا عذاب ہے. یعنی آخرت میں تو ہے ہی عذاب لیکن دنیا میں بھی ذلیل ہو جائیں گے. آج دیکھ لیجئے آپ, چاہے کتنے ہی لوگ ایسے ان کا نام لے لیں وہ بھی ذلیل ہیں, نام لینے والے بھی ذلیل ہیں. اور وہیں حسین کا نام لینے والے کل بھی باعزت, آج بھی باعزت, قیامت تک باعزت ہیں. صلوات پڑھے محمد علی محمد.
اب توجہ کریں، اللہ چاہتا تو باغیوں کو فوراً عذاب دے دیتا، جیسے فرعون، نمرود، شداد، ان لوگوں کو فوراً عذاب دے دیتا، مہلت دی ہے۔ انما نملی لہم لیزدادوا اسما، قرآن کی لفظ، اللہ مہلت دیتا ہے تاکہ ان کے گناہ بڑھتے جائیں اور عذاب بھی بڑھتا جائے گا، عذاب بھی بڑھتا جائے گا۔ جس وقت فرعون ملعون نے انا ربکم الاعلی کا جناب جبرائیل نے جا کے شکایت کی، اور جناب میکائیل، پروردگارا اسے تو نے حیات دی، اسے تو نے اقتدار دیا، اسے تو نے صحت دی، اسے تو نے دولت دی، اور یہ اتنا بڑا باغی ہو گیا تیرے سامنے خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے۔ ارشاد ہوا ڈرے وہ جس سے چھوٹ جانے کا خوف ہوتا ہے۔ ذرا غور کیجیے، دعائے شریف کمیل کا یہ فقرہ ہم سب پڑھتے ہیں، وَلَا يُمْكِنُ الْفِرَارُ مِنْ حُكُومَتِكَ، مولا کائنات کی تعلیم کردہ دعا ہے، وَلَا يُمْكِنُ الْفِرَارُ مِنْ حُكُومَتِكَ، خدایا تیری حکومت سے کوئی بھاگ نہیں سکتا ہے۔ وہی چیز جواب میں دے رہا ہے خداوند عالم جناب جبرائیل و میکائیل کو کہ میں کیوں ڈروں، مجھے کیسا خوف، ڈرے وہ جسے چھوٹ جانے کا خوف ہوتا ہے کہ بھاگ کے چلا جائے گا، نہیں ملے گا، اور پکڑا تو کہاں پکڑا، بڑا غور کرے آپ، کہاں آ کے موت کے پنجے نے اسے گرفت میں لیا اور موت کے چنگال نے اسے گاڑ دیا اپنے پنجوں کو اس کے جسم میں۔ خداوند عالم چاہتا تو پہلے ہی مار دیتا، جہاں موسیٰ کے آسان اتنی رسیاں جو سانپ بن گئی اسے نکل گیا، اسے بھی نکل جاتا، لیکن اللہ نے کہا نہیں، اب اسے مہلت ہے، پہلے مہلت ہے۔ جنہیں غلام بنایا تھا ان کے سامنے یہ پہلے ذلیل ہوگا، ان کے سامنے پہلے یہ ذلیل ہوگا، اس کے بعد غرق ہوگا۔ تب خداوند عالم نے کہا الیوم ننجیک ببدنک، آج ہم تیرے بدن کو نجات دیتے ہیں، قرآن کی آیت ہے، تیرے بدن کو نجات دے رہے ہیں۔ یہ کیوں کہا؟ لوہے میں غرق تھا، ڈوب جاتا، لوہے میں غرق تھا، ڈوب جاتا، لیکن اللہ نے اس کی لاش کو اوپر لا دیا تاکہ آیت کی لفظیں ہیں تو آنے والوں کے لیے عبرت بنا رہے، آنے والوں کے لیے عبرت بنا رہے۔ ویسے ہی نمرود کا حشر ہوا کہ ایک مچھر کے ذریعے سے اس کو اللہ نے واصل جہنم کیا، وہ بھی سالم جسم کا مچھر نہیں تھا، وہ بھی سالم جسم کا مچھر نہیں تھا۔ جیسے ہاتھی کے ہاتھ پیر ہوتے ہیں، سونڈ ہوتی ہے، دم ہوتی ہے، ویسے ہی مچھر کے بھی ہاتھ پیر اور دم ہوتے ہیں، اس میں بھی ایک کم تھا، اس میں بھی ایک کم تھا۔ قدرت نے بتایا ہم ذلیل کرنے پہ آتے ہیں تو ایسے ذلیل کر دیتے ہیں۔ اور شداد اتنے برسوں میں اس نے جنت بنائی، مگر اللہ چاہتا کبھی بھی موت کا حکم دے دیتا، مگر کب گیا؟ ایک پاؤں رکاب میں، ایک پاؤں زمین پر، اب نکالو تاکہ اس کی حسرت میں بھی مرے اور ذلت میں بھی مرے۔ وہی چیز شہزادی پیش کر رہی ہیں، جیسے فرعون، نمرود اور شداد ذلیل ہو کے رہ گئے، یزید آج تو ذلیل ہے ہماری نگاہوں میں اور قیامت تک ذلیل ہو جائے گا۔ صلوات پڑھے محمد علیہ وسلم۔ یہ شہزادی آگے جملے اور فقرات آئیں گے شہزادی کے جو صرف فصاحت و بلاغت کو پیش نہیں کر رہے ہیں، شجاعت کو پیش نہیں کر رہے ہیں، اس علم کو پیش کر رہے ہیں جو منبع علم سے حاصل ہوا ہے، جو مرکز وحی سے حاصل ہوا ہے، جسے شہزادی نے پیش کیا، اور وہ شہزادی کی پیشن گوئیاں ثابت ہو کے صحیح ہو کر دنیا کے سامنے آ رہی۔ کون ہے یہ؟ جس نے بھرے گھر کو اجڑتے دیکھا، جس نے اپنے بھائیوں کے لاشیں دیکھے، جس نے اپنی اولاد کے لاشیں دیکھے، جس نے ایسے غم دیکھے کہ دنیا دیکھے تو کلیجے پھٹ جائیں۔ ذرا غور کریں ان ماؤں پر، بگفتگو روکی، آج کی گفتگو یہی ختم ہماری۔ غور کریں آپ، بیٹوں کی لاشوں پر شکر کا سجدہ کرنا یہ کسی اور کا حوصلہ نہیں تھا، علی کی بیٹی کا حوصلہ ہے، یہ علی کی بیٹی ہے جس کا حوصلہ ہے، یہ جناب زینب ہے جس کا یہ حوصلہ ہے۔ ذرا غور کیجئے گا، عبداللہ ابن جعفر طیار جو بھی مصلحت امام کی ہے اور جو واقع کربلا کی مصلحتیں ہیں وہ سب امام بہتر جانتے ہیں، اپنی طرف سے بھی پیش کر دیا۔ شہزادی نے دونوں بچوں کو قربان کر دیا، کس طرح سے کہ اپنے ماموں پر اپنی جان قربان کر دیں، اپنے ماموں پر اپنی جان قربان کر دیں۔ عموماً
شہزادوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے عزیزان محترم، جی چاہتا ہے شہزادی کو پرسہ دیتے ہوئے اور اس بیوی کے صبر کو پیش کیا جائے جو بیوی نے اپنے اولاد کو حسین ابن علی پر قربان کر دیا۔ شب عاشور یہ کہا میرے لال تم زینب کی اولاد ہو، حسین فاطمہ کا بیٹا ہے۔ ذرا اندازہ کیجئے گا ایسا کوئی ہے، ایسی ماں کوئی ہے جس نے یہ کہا ہو کہ میرے لال تم میری اولاد ہو اور میرا بھائی شہزادی کونین کی اولاد ہے۔ اور جب بچے گئے ہیں تو بس جس طرح سے رخصت کیا ہے تاریخ نے اسے پیش کر دیا، تاریخ نے وہ اپنے دامن میں محفوظ رکھا ہے۔ اور جب لاشیں اٹھا کے لائے گئے ہیں تو شہزادی نے گریہ نہیں کیا، شہزادی خیمے کے در تک نہیں آئی ہے کہ بچوں کے لاشیں ہاں علی اکبر کی جب آواز آئی شہزادی میں گریہ طاری ہو گیا تھا، یعنی اپنے سے زیادہ حسین کے بیٹے کو چاہتی ہیں۔ اور جب لاشیں لا کے رکھ دیے گئے شہزادی نے شکر کا سجدہ کیا، بچوں کے لاشوں پہ ہاتھ رکھ کر یہ کہا تم نے ماں کے دودھ کی عظمت رکھ لی، زینب کا سر فخر سے اونچا کر دیا۔ اب اس کے بعد پھر بچوں کو کبھی یاد نہیں کیا، اب اس کے بعد بچوں کو کبھی یاد نہیں کیا، حتیٰ کہ کربلا سے رخصت ہوتی رہیں، شہداء کے لاشیں تھے مگر آل محمد کو یاد نہیں کیا۔ کوفہ و شام کا بازار و دربار و زندان بچوں کو یاد نہیں کیا۔ اور جب زندان سے رہائی ہوئی ہے یہ بارہا تمام کے تمام اس واقعے کو پیش کرتے ہیں، خطباء و ذاکرین و علماء آپ خود سماعت کرتے ہیں۔ ذرا غور کیجئے اس ایک منزل کو اشارہ کر کے آگے بڑھ جاؤں گا، مجلس ختم ہوئی، دو تین جملے ہیں کہ جب یہ کہا کہ رہائی ہو گئی ہے تو شہزادی نے کیا کہا، میرے لال ہم نے وارثوں پر گریہ نہیں کیا، وارثوں پہ ہم نے ماتم نہیں کیا، اب مجلس کریں گے۔ یعنی شام میں پہلی مجلس برپا کی تو وہ زینب ہے، زینب بانی مجلس بھی ہے، زینب ذاکرہ مجلس بھی ہے، زینب سامع مجلس بھی ہے، زینب پرسہ بھی قبول کرے۔ یعنی آپ غور کریں جہاں ایک ایک ماں گریہ کر رہی ہے، اپنی اولاد کا ذکر کر رہی ہے، لیکن ہائے آن محمد کا ذکر کون کرے، ہائے آن محمد کا ذکر کون کرے۔ آخرش پوچھ لیا پوچھنے والی بیویوں نے، عورتوں نے، ان بچوں کا کون ہے، کیا ان کا کوئی وارث نہیں ہے؟ کہا ہاں ان کا وارث ہے مگر حسین پہ گریہ کرے گی۔ یہ منزل بھی گزری، چہلم کی منزل آئی، قافلہ چہلم کرنے کے لیے کربلا میں آیا، وہاں بھی اپنے بھائی کو گریہ کیا، اکبر کو یاد کیا، اصغر کو یاد کیا، نہر کے کنارے گئی، باب الحوائج کو یاد کیا، قافلہ مدینے آ گیا۔ آخری دو جملے ہیں، مجلس ختم ہوئی عزیزان محترم۔ کتنے درد کی منزل ہے، ایک ماں کا دل ہے، ایک ماں کا دل ہے، مدینے آ گیا، روضہ رسول پر بیان ہو گئے، سب شہزادی کے مزار پر بیان ہو گئے، اب اہل بیت گھر میں رہ رہے ہیں۔ جناب عبداللہ امام کی خدمت میں آئے، کہا فرزند رسول شہزادی اگر آئیں گی تو گھر کی رونق بڑھ جائے گی۔ ذرا غور فرمائے، شہزادی اگر آئیں گی گھر کی رونق بڑھ جائے گی۔ اللہ اکبر، امام آئے، کہا پھوپھی اماں پھوپھا آئے تھے۔ اب کتنا درد کی وسیلہ ہے دیکھیں آپ، پھوپھی اماں پھوپھا آئے تھے اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر آپ تشریف لائیں گے تو گھر کی رونق آ جائے گی، گھر میں آپ کے جانے سے رونق نہیں، آپ آئیں تو رونق ہو جائے گی۔ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، کہا میرے لال کس صورت سے زینب عبداللہ کا سامنا کر، کیسے عبداللہ کا سامنا کرے اور کیسے عبداللہ کے سامنے جائے۔ اللہ اکبر، وہ حوصلہ، وہ ہمت، وہ شجاعت بنت علی کی۔ امام نے کہا پھوپھی اماں پھوپھا کی یہ خواہش ہے کہ آپ تشریف لائیں۔ اللہ اکبر، شہزادی گھر کو چلی، شہزادی گھر کو چلی، جناب عبداللہ گھر میں نہیں تھے، صحن خانہ میں بیٹھ گئی، خاک کو سر پہ ڈالا، اب سارے گھر کو دیکھا، ارے جو گھر بھرا ہوا تھا وہ گھر خالی ہے، اور محمد کے حجرے نظر آئے، اور محمد کے مصلی نظر آئے، کربلا کا رکیہ، اے محمد آج زینب روئے گی، آج ماں گریہ کرے گی۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إلى
زندان میں ماتم ہے معصوم سکینہ کا، زندان میں ماتم ہے معصوم سکینہ کا، زندان میں ماتم ہے معصوم سکینہ، غربت کے اندھیرے میں ایک حشر سا ہے برپا، زندان میں ماتم ہے معصوم سکینہ کا، زندان میں ماتم ہے معصوم سکینہ۔ بانو نے کہا رو کر کیوں چپ ہے میری بچی، تڑپاؤ نہ یوں ماں کو آواز تو دو بی بی، اٹھو میں بدل ڈالوں یہ خون بھرا کرتا، زندان میں ماتم ہے معصوم سکینہ کا، زندان میں ماتم ہے معصوم سکینہ کا، کیسے یہ تماچے تھے ہیں گال ابھی زخمی، کانوں سے ابھی تک ہے اللہ لہو جاری، ہے نان سی گردن پر رسی کا نشہ کیسا، زندان میں معصوم سکینہ کا، زندان میں ماتم ہے معصوم اے تشنہ دہن بیٹی اب نیند سے اٹھ جاؤ، کانوں کا لہو پہنچوں گودی میں میری آؤ، ایسے تو کوئی ماں کو بے چین نہیں کرتا، زندان میں ماتم ہے سکینہ کا، زندان میں ماتم ہے، کیوں اپنے چچا کو تو اب یاد نہیں کرتی، بابا کے لیے کیوں اب فریاد نہیں کرتی، ہے طوق و سلاسل میں بے چین تیرا بھیا، زندان میں ماتم ہے معصوم سکینہ کا، زندان میں ماتم ہے اصغر بھی نہیں میرا دل کیسے میں بہلاؤں، ہے آگ کلیجے میں کیسے میں سکون پاؤں، اب تو ہی بتا مجھ کو کیسے میں جیوں تنہا، زندان میں ہے معصوم سکینہ کا، زندان میں ماتم ہے معصوم سکینہ کا، یا حسین یا حسین یا حسین 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 حسین